إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال الله سبحانه وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا یہ آخرت کا گھر، یہ جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے خاص کی ہے لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو دنیا میں بڑائی بلندی نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد کرتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو ڈرنے والوں کے لیے ہے، متقین لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آسمانوں اور زمین میں کبریائی بڑائی اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع تکبر اور اس کی تباہ کاریاں ہیں۔ تکبر لفظ کبر سے ہے، اس کا معنی بڑائی ہے جو صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال کے اسماء الحسنہ میں ایک اسم المتکبر ہے،
جس کا معنی ہے بڑائی والا۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال کے اسماء الحسنہ میں ایک لفظ، ایک اسم، اللہ کا ایک اسم الکبیر ہے، اس کا معنی ہے سب سے بڑا۔ اور اللہ ذوالجلال کے اسماء الحسنہ میں ایک اسم المتعال ہے، اس کا معنی ہے بلند و بالا، عالی شان والا۔ جس طرح اللہ ذوالجلال کے دیگر اسماء الحسنہ میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہی مستحق ہے، اسی طرح ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی کبریائی صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کے لیے خاص ہے۔ فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی صرف اللہ ذوالجلال کے لیے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت عذاری، فرمایا کبریائی بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا عذار بند ہے۔ فمن نازعنی واحد منہما، جو شخص ان میں سے کسی ایک کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، کیا مانا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے، اپنے آپ کو میں تکبر آ جائے، فرمایا میں اسے آگ میں اٹھا کر پھینک دوں گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا القیتہ فی جہنم، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑائی کبریائی صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کا لباس ہے۔ جو شخص اسے چھین کر خود پہننے کی کوشش کرے گا، فرمایا اللہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، تکبر بدبختی کی چابی ہے۔ سب سے پہلے ابلیس نے تکبر کیا، حکم دیا، اللہ مالک نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، حکم دیا اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، فرمایا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کس وجہ سے؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب اللہ ذوالجلال نے اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو تکبر کی وجہ سے کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ مالک نے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، فرمایا تو جنت سے نکل جا، اس لیے کہ تم مردود ہے اور قیامت کے دن تک تم پر لعنت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب یہاں سوچنا چاہیے، ایک حکم دیا اللہ ذوالجلال نے، ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، کیا مانا؟ اللہ کے حکم کو نہیں ماننا۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اذ امرتک، میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تو اس نے تکبر کیا، نہیں مانا۔ آج ہم کتنے اللہ کے حکموں کو جھٹلا رہے ہیں، ایک حکم کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کبھی سوچنا چاہیے، علیحدگی میں، تنہائیوں میں، دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرامین ہیں، کتنے احکام ہیں جن کو ہم توڑ رہے ہیں، اور دعویٰ ہمارا جو ہے وہ ہے ہی۔ اسی طرح پہلی قوموں کے پاس جب نبی آئے، قوم نوح کے پاس حضرت نوح علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، پوجا پرستش صرف اللہ ذوالجلال کی۔ تو قوم نے کہا قال فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي
ہم تو ہماری طرح کا انسان ہے، اور جو تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں تیرے بات کو ماننے والے وہ تو ہمارے ذلیل لوگ ہیں، وہ تو حقیر لوگ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تکبر کیا۔ قوم عاد کے پاس اللہ کے نبی آئے، وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد نے بھی تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، قوم سمود نے بھی تکبر کیا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه۔ جو بڑے لوگ تھے، چودھری لوگ تھے، انہوں نے تکبر کیا، غریبوں کو کہنے لگے جو ایمان لائے تھے، تم جانتے ہو صالح واقعی اللہ کا رسول ہے۔ تکبر کیا۔ قوم مدین نے بھی تکبر کیا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك۔ اے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، انہوں نے تکبر کیا، اللہ کے حکموں سے اعراض کیا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا۔ ہر قوم نے، بنی اسرائیل نے فرمایا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ قارون، فرعون، حامان موسیٰ علیہ السلام اللہ کی شریعت لے کر آئے، اللہ کی نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ کیا مانا؟ اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، بلکہ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ فرمایا واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق۔ فرعون اور اس کے لشکریوں نے تکبر کیا، پھر ہم نے کیا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر سمندر میں ڈبو دیا۔ جب قومیں اللہ کے حکموں کو نہیں مانتی، تکبر کر جاتی ہیں، نبیوں کی دعوت کو نہیں مانتی، تو پھر ان کا حال یہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے پاس آ کر انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی دینے والا، کوئی رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ تکبر کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی تو ہے نا جن کو ہم پوجتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ محمد کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو، صرف ایک کو مانو۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ جو ہمارے الہ ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اللہ، انہوں نے بھی تکبر کیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے تشریف لاتے ہیں، کچھ لوگ ظاہری کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دل میں کفر ہوتا ہے، دل میں نفاق ہے، کافروں کے ساتھ دوستی ہے۔ جب انہیں کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ آؤ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں، سارے جھٹک جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں تکبر کی وجہ سے آنے سے رک جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس سے معلوم ہوا سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا، پھر قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور مکہ کے مشرکوں نے، مدینہ کے منافقوں نے۔ یہ ان کی نشانی ہے۔ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے، بلکہ مسلمان اللہ ذوالجلال کے سامنے عاجزی کرے، انکساری کرے، اسی طرح وہ اللہ کے بندوں
بندوں کے سامنے بھی بڑائی اور فخر و غرور کا اظہار نہ کرے، بلکہ ہمیشہ تواضع سے کام لے۔ میرے بھائیو، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہے اور تکبر نہیں کرتے۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، فرشتے بھی، فرمایا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ مومن کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، بلکہ مومن کے لیے لائق ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ میرے بھائیو دوستو، تکبر کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پر تکبر کرنا، جیسے فرعون، نمرود اور ایسے لوگوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو اللہ سے بڑا جانا، اللہ ذوالجلال کے احکام، اللہ کے انبیاء کا انکار کیا، اللہ کے حکموں کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ پہلا تکبر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا، مشرکین مکہ نے تکبر کیا، منافقوں نے تکبر کیا، اللہ کے حکموں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کیوں؟ کہ ادب یہ ہے کہ انسان جو بھی کھائے دائیں ہاتھ سے کھائے۔ آج بھی فیشن کے طور پر کئی لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، کئی کھاتے دائیں ہاتھ سے ہیں، پیتے بائیں ہاتھ سے ہیں۔ فرمایا بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ اور کئی اپنے آپ کو جی یہ بڑے سوسائٹی والے ہیں، بڑے سمجھدار، اونچے لوگ ہیں جی، بڑے لوگ ہیں، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے منع کیا، اس نے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ آپ نے فرمایا لاستطعت، تو طاقت نہیں رکھے گا۔ تکبر نے اس کو اس سے منع کیا۔ صحابی فرماتے ہیں پھر ساری عمر اس کا بایاں ہاتھ اٹھ نہیں سکا، اللہ کے نبی نے بد دعا دی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، لوگ تکبر کرتے ہیں رنگ و نسل کی وجہ سے۔ ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے اور خاندان کی وجہ سے لوگ تکبر کرتے ہیں، جاہ و منصب کی وجہ سے۔ ہمارے پاس بڑے عہدے ہیں، بڑی طاقت ہے، بڑی زمینیں ہیں، بڑی قوتیں ہیں، حسن و جمال کی وجہ سے، طاقت و قوت کی وجہ سے، عقل مندی ذہانت کی وجہ سے، اور کچھ لوگ اعلیٰ ڈگریوں کی وجہ سے۔ میرے پاس بڑی ڈگری ہے، میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھی خطابت کی وجہ سے، کچھ اچھی قرات کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، تکبر کسی وجہ سے وہ بھی ہو، اس کا انجام آخرکار برا ہے۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الجنت لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا۔ اب ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ گیہوں کے دانے سے بھی چھوٹا ذرہ۔ اللہ فرمایا ذرہ برابر بھی تکبر ہوا، جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وزنعله حسنا، یا رسول اللہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، اس کا جوتا خوبصورت ہو۔ فرمایا ان اللہ جمیل ويحب الجمال، اللہ ذوالجلال جمیل ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے حق آ گیا حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ حق کیا ہے؟
فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، فرمایا ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ان کی حالت بھی سنوار دیں گے۔ رسول اللہ پر کیا نازل ہوا؟ اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن اور اس کی تفسیر۔ قرآن نازل ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں۔ حکم دے دیا، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پر قرآن نازل ہو زبان کو مت حرکت دیجئے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن کو جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر قرآن کی تفسیر، قرآن کی شرح، قرآن کی تفسیر یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس لیے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، حق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو اللہ کا قرآن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو آپ سے ثابت ہیں وہ حق ہے۔ اب قرآن کی آیت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر انسان اس کو چھوڑ دے، کہ میں نہیں مانتا، میرے قبیلے برادری کا یہ طریقہ نہیں ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں کا یہ مسلک ہے، فلاں کا یہ مذہب ہے، تو گویا اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور تکبر کیا۔ اس لیے اللہ مالے فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، فرمایا جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کو بتائے جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال ہمیں تکبر سے بچائے۔ تکبر کی کئی قسمیں ہیں۔ تکبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ لوگ لوگوں کو مذاق کریں، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھیں، لوگوں کو حقیر سمجھیں۔ اللہ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ ایمان والو، تمہارے مرد کسی مرد دوسرے مردوں کو مذاق نہ کریں، ٹھٹھا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جس کو مذاق کیا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اسی طرح عورتیں بھی کسی کو مذاق نہ کریں، ہو سکتا ہے دوسری ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور فرمایا لوگوں کے عیب بھی نہ تلاش کیا کرو اور لوگوں کو برے ناموں سے پکارا بھی نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، فرمایا نہ مسلمان دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، مسلمان کا بھائی ہے۔ تکبر کی کئی شکلیں ہیں۔ تکبر کی ایک شکل اللہ نے یوں بھی بیان فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لوگوں کو حقیر جانتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے لوگوں سے منہ موڑنا نہ، لوگوں سے نہ منہ موڑنا۔ میں بہتر ہوں، ہم چودھری ہوتے ہیں، یہ کمی ہوتے ہیں، ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ فرمایا یہ کام نہ کرنا اور زمین پر اکڑ کر بھی نہ چلنا تکبر کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔
فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ ذوالجلال کسی تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا، خود پسندی میں مبتلا تھا، میں بڑا آدمی ہوں، میں بڑی شخصیت ہوں، ہم بڑے لوگ ہیں۔ فرمایا اللہ نے اس کو زمین پر زمین کے اندر دنسا دیا اور قیامت تک اس کی گہرائی میں دنستا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا جو اپنے آپ کو بڑا جانے، اکڑ کر چلے، اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ اس لیے چاہیے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کیونکہ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، مومن زمین پر انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح تکبر کی دوسری شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو بندہ تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو گھسیٹتا ہے، جیسے ہمارے ہاں چودھری صاحب کی چادر، چودھری صاحب کی دھوتی زمین کو پر جلتی ہے، زمین کو صاف کر رہی ہے، اے جی بڑے لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ فرمایا اپنے چادر کو، اپنے کپڑے کو، اپنے پینٹ کو، اپنی شلوار کو تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر کر کے نہیں دیکھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں پھر بھی میرا کپڑا ڈھک جاتا ہے، کیونکہ وہ کمزور تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر انت لست تصنع ذلک خیلا، تو ان لوگوں میں نہیں ہیں جو تکبر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس سے یہ معنی لیتے ہیں وہ جی تکبر کی وجہ سے اگر کپڑا نیچے لٹک جائے تو پھر گناہ ہے، اگر ویسے عادت کے طور پر جیسے ہمارے ہاں عام عادت ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ابو بکر صدیق کوشش کے باوجود بھی ڈھلک جاتا تھا، لیکن ہم تو جان بوجھ کر اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ اب کون پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا اتنا جسم جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ میرے بھائیوں آج تو ہم نے فیشن بنا لیا، مرد حضرات ٹخنوں سے نیچے چلے گئے اور عورتیں ٹخنوں سے اوپر چلی گئیں، حالانکہ معاملہ الٹ تھا۔ عورتوں کو حکم تھا کہ ان کا پاؤں بھی نہ نظر آئے، ان کے ٹخنے بھی نہ نظر آئیں، مردوں کو حکم تھا تمہارے ٹخنے نظر آئیں۔ میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں پاک نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ المسبل، فرمایا اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اور بالمنان، احسان کر کے جتلانے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنے والا۔ اسی طرح کچھ لوگ حسن کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں جب وہ آئیں لوگ کھڑے ہو جائیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من سر ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، جس بندے کو یہ بات پسند آئے، اچھی لگے، جب وہ آئے تو لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، فرمایا اسے چاہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ آتے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، اور تکبر کی جتنی شکلیں ہیں اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ
وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو دوستو، پہلے خطبہ میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے ابلیس نے تکبر کیا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ پہلی قوموں نے انبیاء کرام سے تکبر کیا، کیا مانا؟ ان کے احکام کو ٹھکرا دیا، انہیں حقیر جانا، تو ان کو کس طرح کے عذاب آ گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ ذوالجلال تکبر کرنے والوں، فخر کرنے والوں کو، ان کے چہرے تو انسانوں کے ہوں گے لیکن ان کے جسم چیونٹیوں جیسے چھوٹے ہو جائیں گے۔ فرمایا انہیں ہر طرح سے ذلت ڈھانپ لے گی، پھر انہیں جہنم میں ایک قید خانہ بولس ہے اس میں لے جایا جائے گا جہاں شدید آگ ان پر غالب آئے گی اور جہنمیوں کی پیپ انہیں پلائی جائے گی۔ عبداللہ صحابی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر قبہ اللہ لوجہہ فی النار۔ فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ اسے جہنم میں اوندے منہ ڈال دیں گے، منہ کے بل پھینک دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، تکبر کے نتائج بڑے خطرناک ہیں، ہمیں نہ اکڑ کر چلنا چاہیے، نہ دل میں تکبر، خود پسندی، اور نہ ہی اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں، اور نہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اپنے آپ کو بڑا گردانے، اور نہ ہی اللہ کے بندوں کو حقیر جانیں، بلکہ ہم تواضع اختیار کریں، انکساری اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے مقام اور درجے کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ان تواضعوا، فرمایا تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، کوئی بندہ کسی پر تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں، آپ کے اندر انکساری تھی، عاجزی تھی، غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، چٹائی پر سوتے، آپ نماز بھی چٹائی پر پڑھتے، گھر والوں کے کاموں میں گھر والوں کی مدد کرتے، اپنے پھٹے ہوئے کپڑے بعض اوقات خود ہی سی لیتے، اور اپنی تعریف میں غلو سے منع کرتے، صحابہ کے ساتھ مل جل جاتے، مریضوں کی عیادت کرتے، جنازوں اور تدفین میں شریک ہوتے، اور آپ زمین پر بیٹھ کر کھاتے۔ فرماتے میں غلام کی طرح بیٹھتا ہوں اور غلام کی طرح کھاتا ہوں۔ اس لیے یہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور، اللہ کی خاطر عاجزی انکساری کرنے والا، فرمایا یہ جنت والے ہیں، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے۔ اور فرمایا اہل جہنم کے بارے میں نہ بتلاؤں، ہر تند مزاج، جھگڑالو، اکڑ کر چلنے والا اور تکبر کرنے والا یہ جہنم میں ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ دو بندوں کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ایک نے دوسرے کو برا بھلا کہا، دوسرے نے تواضع اختیار کی، عاجزی اختیار کی، انکساری اختیار کی۔ ظاہر تو دیکھنے میں شیطان کہتا ہے یہ ذلت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب کریم غفور الرحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہے اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔
ہمارے بھائی ڈاکٹر مجیب صاحب کی بیٹی مدیحہ بیمار ہے، انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اللہ ذوالجلال بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بھتیجے ابو بکر عبدالسلام ICU میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بھی اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، یا اللہ کشمیر فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ کافروں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کیا، اللہ اپنے دشمنوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔